ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو رہا کروائیں، اور 10 دسمبر 2000 کو میاں صاحب کے لیے طیارہ آیا سعودی عربیہ سے، اور میاں صاحب پھر سعودی عربیہ چل گیا۔ اور دوسری پیشن گوئی یہ کی تھی کہ جب وہ پاکستان دیکھتا ہے ٹرمپ، اس کو پاکستان میں ایک شخص نظر آتا ہے جو اس کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہے، اور اس شخص کا نام عمران خان ہے، جو قیدی نمبر 804 ہے۔ اس نے جو وزٹ کیا تھا امریکہ کا عمران خان کا جولائی 2019 میں، وہ کافی اچھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس میں ٹرمپ نے تو یہ بھی آفر کیا تھا بائی دا وے کہ کشمیر پر وہ ثالثی کرنے کو تیار ہے، تو وہ اپنے اس نرم گوشہ جو رکھتا ہے عمران خان کے لیے، اس کی عکاسی ضرور ہوگی، اور میرے خیال میں وہ وہاں سے سرکاری واشنگٹن سے آواز بلند ہوگی اس کی رہائی کے لیے۔ لیکن ماضی میں تو جب آپ کو امریکہ سے کال آئی تو آپ نے مان لیا نا۔ جنرل ضیاء کے زمانے میں آپ کو یاد، آپ تو خیر نہیں تھے اس وقت، بہت ماشاءاللہ ینگ ہیں، جب میں بھی آپ کی ایج کا تھا اس وقت ینگ جرنلسٹ تھا، تو 1984 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جیل میں تھی قید ناحق میں، تو امریکہ نے بھیجا اسپیشل انوائے، ان کا نام تھا پیٹر گیلبریتھ، بے نظیر اس کو سکھر جیل میں تھی، تو ان کے آنے سے ایک دن پہلے گورنمنٹ نے، اس کو فوجی گورنمنٹ تھی جنرل ضیاء الحق صاحب کی، انہوں نے بے نظیر بھٹو کو رہا بھی کیا، پاسپورٹ بھی دیا، اور لندن بھیج دیا، اور اس کے لینڈ کرنے سے ایک دن پہلے۔ پھر سن 2000 میں جب میاں صاحب کے خلاف کیسز بھی بنائے گئے، طیارہ سازش کیس اور سارا کچھ، تو صدر کلنٹن نے کہا کہ نواز شریف میرا یار ہے، میرا دوست ہے، از مائی بڈی، I want him released before I leave office. And ان کا لاسٹ ڈے ان آفس تھا پریزیڈنٹ کلنٹن کا 20 جنوری 2001۔ اس سے پہلے انہوں نے کنسورشیم بنوایا سعودی عربیہ، یو اے، قطر کا، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کو رہا کروائیں، اور 10 دسمبر 2000 کو میاں صاحب کے لیے طیارہ آیا سعودی عربیہ سے، اور میاں صاحب پھر سعودی عربیہ چل گیا۔ تو ماضی میں تو یہ رہا ہے، لیٹس سی ناؤ۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ آج بھی جو نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے امریکن کا جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ڈپلومیسی پبلک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، ڈیرن بیٹی، وہ شخص ہے جس نے امریکن جرنلسٹ، جس نے سب سے آخری سونے سے پہلے 2023 میں، تو اب وہ بندہ جو ہے جس نے ٹویٹ بھی کیا ہے، ریسٹ بھی کیا، وہ ترجمان بن گیا ہے سرکاری امریکہ کا خارجہ پالیسی۔ میں ابھی پڑھا تھا بیانات راہل گاندھی کا، جو قائد حزب اختلاف ہے ہندوستان کی لوک سبھا میں، وہ تو کہتے ہیں کہ مودی بڑا گھبرایا ہوا ہے، اور مودی کو تو دعوت نہیں دی ٹرمپ نے اپنی انوگریشن کے لیے آنے کے لیے، اور مودی جو ہے وہ بڑی گھبراہٹ میں ہے، کیونکہ جو ایشوز آ گئے ہیں انلیگل مائگریشن کے۔ انڈیا از دا 3rd لارجسٹ کنٹری جس کی انلیگل مائگرنٹس ہے امریکہ میں، میکسیکو، السلوادور کے بعد ہندوستان ہے، 7 لاکھ انلیگل مائگرنٹس ہیں ہندوستان کے امریکہ میں ہے، اور وہ اس کو پریشر آئے گا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال کوئی 1 لاکھ انڈینز نے کوشش کی امریکہ انٹر کرنے کے لیے وایا میکسیکو بارڈر، وہ بھی ایک ایشو ہے۔ ٹیرفز کا ایشو ہے، انڈیا کی را کی ریاستی دہشت گردی کا ایشو ہے، جس میں را نے امریکنز کو مارنے کی کوشش کی، جو سکھ نژاد امریکہ۔ یہ نئے ایشوز آ گئے ہیں، اور میرے خیال میں جو کھلی چھٹی ہندوستان کو ملی تھی، مودی کو ملی تھی بائیڈن کے دور میں، وہ ٹرمپ کے دور میں نہیں ملے گی۔ تو اس لیے وہ مودی بڑی خوشامد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے جا کے وہ اس کو آرام کرے اپنا ٹرمپ کو، اور دیکھتے ہیں اس کا وزٹ کیسے ہوتا ہے۔ لیکن مزے کی بات ہے کہ ہندوستان کے صدر وزیر اعظم جا رہے ہیں واشنگٹن، ہمارے صدر جا رہے ہیں چائنا، تو اس سے یہ بھی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے کہ ہندوستان کی ترجیح کیا ہے اور پاکستان کی ترجیحات کیا ہے۔ ہمیں چائنا کا جو دورہ ہے بڑا خوش آئند ہے صدر زرداری کا، یہ انشاءاللہ کامیاب اور اچھا دورہ ہوگا۔ یس، چائنا کے بڑے تشویش بھی ہے اور کچھ تحفظات بھی ہیں، خاص طور پہ 2 ایشوز پر، سیکیورٹی پر، جس میں ہماری نالائکی رہی ہے کہ ہم کوئی پچھلے 5 سالوں میں 19 چائنیز مارے گئے بیچارے دہشت گردی کے ذریعے، اس میں 13 پاکستانیز بھی تھے، 7 واقعات ہوئے دہشت گردی کے۔ اور دوسرا ایشو ہے جو ہے لال فیتے کا سی پیک کے حوالے سے، کہ چائنیز پروجیکٹس کو ہم نے کہا تھا کہ ہم 1 ونڈو آپریشن دیں گے، اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور فول پروف سیکیورٹی دیں گے۔ تو اب حکومت کو چاہیے کہ یہ تو مین میڈ ایشوز ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری سسٹم میں ہے، بیوروکریسی ہے، وہ کنٹرول کر سکتی ہے، اس کو ٹھیک کرے اور ہم معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہ چائنا کی ہماری چٹان کی طرح ہمارے ساتھ چائنا کھڑا ہے، ہر لحاظ پر، ہر موقع پر، ہر ایشو پر۔ تو ہم یہ ریلیشن شپ کو بڑی پریشیس ریلیشن شپ، بڑی قیمتی یہ قربت ہے، اس کو ہم بنا کے رکھیں، اس کو ٹھیک کر کے رکھیں، اور جو بھی ہمارے سے ہو سکتا ہے اس کو ہم مضبوط اور مستحکم کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ خوش آئند ہے، میں ویلکم کرتا ہوں، اور لیکن وہ کنوے کریں گے اپنی تشویش اور ایشوز، تو ہم اس کو ٹھیک کریں، ہمارے ہاتھ میں ہے۔
تو اگر نہیں کر سکتے تو یہ ہماری نالائکی ہوگی، یہ حکومت کا فیلئر ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.